یہ آپ بہار شریعت خریدیں، پڑھنے والی چیز ہے، اور تمام علماء اہل سنت اسی بہار شریعت کو جو ہے وہ فقہ کا اور فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا قرار دیتے ہیں۔ اس فتاوی رضیہ شریف کا جو پہلا حصہ ہے وہ عقائد کے حوالہ سے ہے، عقائد کے حوالہ سے ہے، اور عقائد کے اندر جناب والا حضرت صدر الشریعہ جو امامت کا چیپٹر لائے، ایک تو امامت ہوتی ہے نا، یہ نماز والی امامت، کتاب الصلاۃ، وہ کتاب الصلاۃ میں آگے جا کے اس کو ڈسکس کیا، یہاں امامت صغرا کی بات نہیں بلکہ امامت کبریٰ کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ اب امامت کبریٰ کے اندر وہ سٹیپ بائی سٹیپ یوں چلتے ہیں، اور پھر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خلافت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے حوالہ سے، پھر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذکر و اذکار کے حوالہ سے۔ بہت خوبصورت بات جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واٹس ایپ جناب والا فیس بک کے ذریعے جو سامعین سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ صحابہ کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے۔ پہلا جناب عقیدہ نمبر 6 آپ کھولیں گے، عقیدہ نمبر 6 امامت کو جو چیپٹر ہے عقائد کے ضمن میں، اس میں یہ جناب والا عقیدہ نمبر 6 ہے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل خیر و صلاح اور عادل ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جائے گا خیر ہی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا فرض ہے۔ تو دیکھیں جناب، میں اس میں بھی آتا ہوں، خطائے منکر جو لکھی ہے میں اس میں بھی آ رہا ہوں، لیکن یہ خوبصورت چیزیں مزید اعتراض کرنے سے مزید میری چیزیں نظر سے گزری ہیں، پہلے نہیں گزری تھی، اس لیے یہ کسی بھی صحابی کا ذکر یاد رکھیے، تمام صحابہ عادل ہیں، تقی ہیں، نقی ہیں، ابرار ہیں، اس لیے تمام کا ذکر کیا جائے تو خیر خائی کے ساتھ تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اونچا بولیے، تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔